نانا کے بغیر آج ہمارا پہلا دن تھا۔ نہ جانے کیوں جس جنگل میں ہم سالوں سے رہتے آ رہے تھے، آج وہی جنگل کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسی ساری رونقیں نانا کی وجہ سے تھی۔ اماں بالکل خاموشی کے ساتھ ایک طرف لگی بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اماں کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں بے شک باپ جھونپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، بیٹیوں کے لیے وہ بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ میری ماں جس بادشاہ کی شہزادی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں بھی بہت اداس تھا۔ اماں کی اداسی دیکھ کر ان کے پاس آیا اور کہا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ نانا کو ہمارے ساتھ اتنی دیر ہی رہنا تھا۔ اب آپ کا بیٹا ہے نا، یہ آپ کا سہارا بنے گا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری تھے اور اماں مجھے گلے سے لگا کر خوب جی بھر کر روئیں اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکی جو ایک بیٹے کا حق ہوتی ہیں۔ میں تو تمہارے سر پر تمہارے باپ کی شفقت کا ہاتھ نہ رکھوا سکی۔ اتنی بد نصیب ماں ہوں۔ میں تبھی اماں کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ کیوں آپ اس انسان کا نام بار بار میرے سامنے لیتی ہیں جس سے میں بے انتہا نفرت کرتا ہوں؟ وہ میرا باپ نہیں ہے، صرف میری ماں ہے۔ میرا باپ نانا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا یہ بیٹا آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دے گا۔ اماں نے پھر سے مجھے گلے لگایا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اس اندھیری رات میں آج اس جنگل سے وحشت ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی جنگلی جانور آ جائے گا۔ نانا ہمیشہ جھونپڑی کے آگے اپنی چارپائی بچھاتے تھے۔ ابھی ہمیں ڈر محسوس نہ ہوا، مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ اماں کی عمر اتنی نہ تھی، پوری جوانی میری ماں نے میرے لیے ضائع کر دی۔ اب میں نے اماں کو سونے کا کہا، وہ وہاں پڑی چارپائی پر لیٹی۔ میں ان کے بال سہلانے لگا۔ اب شاید انہیں نیند آ گئی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ فکریں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا جھونپڑی سے باہر کوئی ہے۔ میں چارپائی سے دبے پیر اٹھا اور جھونپڑی سے نکلا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ جو ہی جھونپڑی کا پردہ اٹھا کر اندر آنا چاہا، پھر مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور روشنی کی جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں دیکھتا ہوں ایک شیر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، مگر میں جھونپڑی کے اندر جا کر اماں کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کے آگے کپ کپاتا کھڑا رہا۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ ماں کی جان پیاری تھی۔ جو ہی شیر میرے قریب آیا، میں سمجھ گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ماں کی فکر تھی۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میرا نام اویس ہے۔ میں اپنی ماں کا وہ بد نصیب بیٹا ہوں جس کا باپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا باپ شہر کا امیر ترین انسان تھا، اور اتنے دولت مند ہونے کا کیا فائدہ جو اولاد اور بیوی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ ایک وقت کی بات ہے جب میرے نانا سمندر کے کنارے بستی میں آباد تھے۔ بستی میں زیادہ تر مچھیرے رہتے تھے جو مچھلیاں پکڑ کر منڈی میں بیچتے اور اپنا گزارا کرتے۔ نانا بھی ان میں سے ایک تھے۔ میری ماں اکلوتی بیٹی تھی اور نانی اماں کے بچپن میں ہی وفات پا گئیں۔ نانا نے ہی اماں کو باپ اور ماں بن کر پالا۔ وہ میری ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ماں 15 سال کی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھیں۔ ان کی دودھیا رنگت، خوبصورت آنکھیں پوری بستی میں مشہور تھی۔ نانا بتاتے ہیں کہ میری اماں جیسی حسین لڑکی پوری برادری میں نہ تھی۔ اسی وجہ سے نانا اماں کو زیادہ باہر نہ نکلنے دیتے۔ وہ اپنے چھوٹے سے مکان میں رہتی۔ ایک دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ نانا سے ضد کرنے لگیں کہ مجھے آپ کے ساتھ سمندر پر جانا ہے، میں گھر پر اکیلی نہ رہوں گی۔ انہوں نے بہت سمجھایا، مگر وہ تب بچی تھیں۔ کوئی بات ماننے سننے کو تیار نہ ہوئی۔ وہ سمندر پر چلی گئی۔ نانا مچھلیاں پکڑنے کے کام پر لگے تھے تاکہ شام ہونے سے پہلے منڈی میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیں۔ یہ مچھلیاں ان کی کمائی کا ذریعہ تھی جس سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تبھی وہاں ایک بہت بڑی گاڑی آئی جس میں سے خوبصورت نوجوان نکلا۔ وہ شاید ساحل سمندر کی سیر کو آیا تھا۔ اماں تب سمندر پر خوش ہوتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، سمندر کی خوبصورت لہروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تب اس نوجوان کی نظر اماں پر پڑی، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا، کیونکہ اماں انتہا کی خوبصورت تھیں۔ اس نوجوان نے اماں کے بارے میں معلومات دیں اور اگلے دن رشتہ لے کر نانا کے گھر آ گیا۔ پہلے تو نانا کو یقین ہی نہ آیا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے امیر گھرانے سے آیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ لڑکا اماں سے عمر میں بڑا تھا، مگر اس نے نانا کو زیادہ لالچ دینے کی کوشش کی۔ نانا نے کہا، میں نے اپنی بچی کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، میں اس کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر میری بیٹی رشتے پر راضی ہو جائے گی تو مجھے اعتراض نہیں۔ ماں بھی عام لڑکیوں کی طرح عیش و عشرت کے خواب دیکھتی تھی
انہوں نے بھی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے ہوں گے کہ میرے پاس بڑا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اماں کے دل میں یہ تھا کہ میرے نانا جو دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں وہ ان کا بہت خیال رکھیں گی جب ان کے پاس پیسے آ جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ اتنے بڑے بڑے خواب ہی ان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اماں نے اس شخص سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ خوش تھی کیونکہ وہ بھی انہیں پسند کرنے لگی تھی۔ وہ نوجوان خوبصورتی کے ساتھ ساتھ امیر بھی تھا۔ اماں کا نکاح سادگی سے ہو گیا، مگر وہ آدمی اماں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کچھ دیر وہ یہی رہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نانا بہت پریشان ہو گئے اور کہا، اگر ابھی تمہارے گھر والے راضی نہ تھے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نانا مچھلیاں پکڑنے جاتے تو میری ماں کا شوہر ہر روز ان سے ملنے آتا۔ ان دنوں وہ کافی خوش رہنے لگی تھی، حالانکہ انہوں نے نہ کبھی اماں کو تحائف دیے، بس وہ شخص کی محبت پا کر خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ محبت بھی دھوکہ ہے۔ ابھی شادی کو 2 ماہ گزرے تھے، اچانک اماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ نانا نے یہ بات میری ماں کے شوہر کو بتائی۔ وہ ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ امید سے ہیں، مگر میرا باپ یہ سن کر اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اماں سے کہتا رہا، اسے ضائع کروا دو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر اماں اس عمل پر راضی نہ تھی۔ وہ کہتی رہیں یہ قتل ہوگا، مگر میرے باپ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اگلے دن وہ نانا کے گھر آئے، اماں کو بہت باتیں سنائی۔ نانا کے سامنے وہ بار بار کہتا رہا، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ اور میرے اور تمہارے درمیان تو اب تک کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوا۔ نانا بہت پریشان تھے کہ یہ شخص آخر کیا کچھ بول رہا ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے پوری بستی کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ساری بستی کے سامنے میری ماں اور نانا کی اتنی بے عزتی کی۔ وہ میری ماں کے کردار پر طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے تھے۔ اماں رو رو کر فریاد کر رہی تھیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بچہ تمہارا ہی ہے، مگر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اسی دن انہوں نے ماں کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نانا کو معلوم ہوا کہ میرا باپ پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا ہے اور دونوں بیویاں ان کے سٹیٹس ان کے مقام کی تھیں، جبکہ ماں ایک مچھیرے کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں وہ مقام نہ دے سکا جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے، اور الٹا پوری بستی میں بدنام کر کے چلے گئے۔ اب بستی کے لوگ بھی میری ماں اور نانا سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ہر کسی نے نانا سے لین دین ختم کر دیا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہر کوئی ان پر فکرے کستا، طرح طرح کی باتیں کرتا۔ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے یہاں رہنا ہی مشکل کر دیا۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میری پرورش نانا اس ماحول سے دور جا کر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نانا ہرگز نہ چاہتے تھے مجھے یہ بات معلوم ہو کہ میرا باپ مجھے اپنا بچہ ماننے سے انکار کر گیا۔ ابھی میں کم عمر تھا جب مجھے اس بستی کے بہت سے لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ ہے وہ جس کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بڑا حیران ہوتا۔ ایک بار میں نے یہ بات اپنے نانا کو بتائی تو نہ جانے کیا ہوا۔ اسی دن نانا نے اماں سے کہا، اپنا سامان باندھو، اب ہم یہاں مزید نہیں رہیں گے۔ اماں پریشان ہو گئی کیونکہ نانا اکثر اماں کو کہا کرتے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اس بات کے لیے راضی نہ تھی۔ اب وہ میرے سہارے پوری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر اسی دن نانا مجھے اور اماں کو لے کر ایک جنگل کی طرف آ گئے۔ اماں بہت خوفزدہ تھیں۔ وہ نانا سے بار بار کہتی کہ یہ جگہ ویران ہے، سننے میں آیا ہے یہاں کسی ماورائی مخلوق کا بسیرا ہے۔ نانا نے کہا، اس بستی میں رہنے سے بہتر ہے ہم جنات کے درمیان رہ لیں، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں آتی، تم فکر نہ کرو۔ ہم اس بستی سے کافی دور ایک جنگل نما جگہ پر پہنچے تھے، جہاں ہر طرف جھاڑیاں اور درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ ان کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے ہم ایک پہاڑی کے قریب پہنچے۔ نانا نے اسی جنگل سے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک جھونپڑی بنانا شروع کر دی۔ وہیں قریب میں ایک جھیل تھی۔ نانا جھونپڑی بناتے ہوئے اماں کو بتا رہے تھے کہ یہ جھیل یہاں کی مشہور جھیل ہے، اور سننے میں آیا ہے اس جھیل میں بہت سی مچھلیاں ہیں، اسی سے ہمارا کاروبار اچھا چلے گا اور ہم اویس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے۔ اماں نے کہا، مگر میں تو اویس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں۔ نانا نے کہا، بس جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ اگر اویس بستی کے لوگوں کے درمیان میں رہتا تو اس کے دماغ پر برا اثر پڑتا۔ تم فکر نہ کرو، میں ہر روز مچھلیاں لے کر منڈی جاتا ہوں، جو ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے
میں اس لڑکے کو شہر کے اچھے اسکول میں داخلہ کروا دوں گا اور دیکھنا یہاں آنے کے بعد ہمارے دن پھر جائیں گے۔ اماں کو تسلی ہوئی جو یہاں آنے سے پہلے کافی زیادہ خوفزدہ تھیں۔ اب نانا کی باتوں سے انہیں حوصلہ ملا تھا، اور پھر اس دن کے بعد نانا روزانہ جھیل سے مچھلیاں پکڑتے اور مچھلی منڈی جا کر بیچ آتے۔ اس جھیل میں بے شمار مچھلیاں تھیں۔ نانا خاصے خوش تھے کیونکہ ایک ہی بار جال ڈالنے سے کئی مچھلیاں آ جاتی۔ اب میرا بھی اس جنگل میں دل بہلنے لگا تھا۔ مجھے یہاں کے جانوروں سے زیادہ پیار تھا۔ یہاں کوئی خطرناک جانور تو کبھی دکھائی نہ دیا۔ نانا بتاتے تھے یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں کوئی بھی ایسا جانور نہیں آتا جس سے ہمیں خطرہ ہوگا۔ اب ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگل ہی شروع سے ہمارا گھر ہے، اور پھر رفتہ رفتہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ یوں ہی میں بڑا ہوا، نانا نے مجھے قریبی شہر کے اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ روزانہ صبح صبح نانا مچھلیاں پکڑنے نکلتے اور مجھے ساتھ لے کر شہر روانہ ہوتے۔ مجھے اسکول چھوڑ کر مچھلی منڈی چلے جاتے اور وہاں اپنا کام کرتے۔ جب میری چھٹی کا وقت ہوتا مجھے ساتھ لے کر گھر لوٹ آتے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو میرے نانا نبھا رہے تھے۔ ہمارے آنے سے پہلے اماں ہمارے لیے کھانا تیار کر لیتی تھیں۔ اب تو اس جنگل اور جھیل سے عجیب سی محبت ہو گئی تھی۔ نانا کہتے تھے شہر میں اپنا کوئی گھر خرید لوں گا تاکہ ہم لوگ وہاں رہائش پذیر ہو جائیں، مگر پھر ہمارا وہاں سے چھوڑ کر جانے کا جی نہ چاہا۔ اماں بھی اکثر کہا کرتی یہ جگہ سب سے اچھی ہے، یہاں کوئی بھی نہیں جو ہمیں کچھ کہہ سکے، ورنہ تو اس دنیا کے لوگ جینے نہیں دیتے۔ اماں اب تک میرے باپ کی بے وفائی نہ بھولی تھی۔ وہ روتی تھی، اکثر میں انہیں روتے دیکھتا تو وجہ پوچھتا۔ اماں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے اپنا غم چھپا لیتی، مگر پھر ایک روز جب میں 10 سال کا تھا، نانا نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑا اور مجھے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ نانا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ شہر کا امیر شخص ہے، مگر اس کا دل اس قدر غریب ہے کہ غریب بیوی کے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، نہ جانے کیوں آج مجھے لگا کہ مجھے اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ میری وجہ سے میری ماں کی پوری زندگی خراب ہو گئی، اور نانا اس بڑھاپے میں میرے لیے کتنا خوار ہوتے پھرتے ہیں۔ اب مجھے احساس ہوتا تھا، صبح جب نانا مچھلیاں پکڑنے جاتے میں ان کی مدد کرنے جاتا، ان کے ساتھ کام کرواتا۔ انہیں بہت خوشی ہوتی تھی، وہ مجھے جوان ہوتا دیکھ رہے تھے، دل سے خوش ہوتے، مگر پھر اچانک ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب تو ان سے کام بھی نہ ہوتا، نہ وہ شہر جا سکتے تھے۔ میری تعلیم پر بھی اثر پڑ رہا تھا کیونکہ نانا کے بغیر میں اسکول نہیں جاتا تھا۔ وہ مجھے اپنے بغیر اکیلے جانے نہ دیتے۔ وہ بھی تک مجھے بچہ ہی سمجھتے تھے، حالانکہ میں 16 برس کا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ انہیں شہر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اماں بھی بہت پریشان تھی۔ ہم دونوں کسی طرح انہیں لے کر ہسپتال پہنچے، مگر وہاں پہنچتے ہی نانا اپنی آخری سانسیں پوری کر چکے تھے۔ اس دن ایسا لگا کہ میں اور میری اماں بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارے نانا ابو ہی تھے۔ اماں رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ میری ماں بھری جوانی میں بے بسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا قصوروار صرف اور صرف میرا باپ تھا۔ نانا کے ایک دوست جو کہ مچھلی منڈی میں ہی مچھلیوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، میں نے یہ خبر ان تک پہنچائی۔ ہم نانا کو لے کر ان کے گھر گئے۔ انہوں نے نانا کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے ان کے دوست فرمان بولے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنے نانا کی طرح ہی سمجھو۔ انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اب تمہیں اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے بیٹا، ایسا کرو ماں کو لے کر شہر جاؤ، کوئی کرائے پر گھر لے کر دیتا ہوں۔ مگر اماں تیار نہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا وہ شہر میں ہرگز نہیں آئیں گی، اس شہر سے ان کی تلخ یادیں جڑی ہیں۔ میرا باپ بھی تو اسی شہر میں رہتا تھا، مگر آج تک میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں اسے دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ جب اس نے میرا باپ بننے سے انکار کر دیا تو میرا اس کے ساتھ ہر تعلق نازا ختم ہو گیا۔ نانا کے بغیر آج ہمارا اس جنگل میں پہلا دن تھا۔ نہ جانے کیوں جس جنگل میں ہم سالوں سے رہتے آ رہے تھے، آج وہی جنگل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری رونقیں ختم ہو گئی ہوں، اور یہ رونقیں نانا کی وجہ سے تھیں۔ اماں خاموشی سے ایک طرف لگی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا آج سچ میں اماں کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ کہتے ہیں نا، بے شک باپ جھونپڑی میں رہنے والا ہو بیٹیوں کے لیے بادشاہ ہوتا ہے، اور آج نانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں گلے لگا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔
اماں آپ کا یہ بیٹا آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دے گا، اماں نے مجھے گلے لگایا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اس اندھیری رات میں اور جنگل میں آج وحشت محسوس ہو رہی تھی، مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ اماں کی عمر تو اتنی نہ تھی، پوری جوانی انہوں نے میرے لیے وقف کر دی۔ میں نے اماں کو سونے کا کہا اور بستر پر لٹا دیا، اور پھر شاید وہ سوچتے سوچتے گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ تب مجھے احساس ہوا جھونپڑی سے باہر کوئی ہے۔ میں ٹارچ لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شیر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگا۔ میں کپ کپاتا ہوا دہلیز پر ہی کھڑا رہا۔ جو ہی وہ میرے بالکل قریب آیا، اس کے پیٹ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور شیر کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ وہ بھی بالکل کسی معصوم بچے کی طرح بیٹھا تھا، نہ تو وہ ہل جل رہا تھا اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا، کیونکہ بیچارہ اس وقت خود خاصا زخمی تھا۔ بہت دیر تک میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر جھونپڑی میں آ گیا اور وہ شیر وہاں سے کہیں چلا گیا۔ اگلے دن میں مچھلیاں پکڑنے گیا تو میں اسی زخمی شیر کے بارے میں بار بار سوچ رہا تھا۔ جو ہی جھیل میں اپنا جال ڈالا وہ خالی نکلا، ایک بھی مچھلی اندر نہ آئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آج سے پہلے جب بھی میں نانا کے ساتھ یہاں آیا تھا، پہلی ہی بار میں اتنی مچھلیاں آ جاتی تھی، مگر آج نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں بار بار جھیل میں جال ڈالتا مگر جال ہر بار خالی نکلتا۔ اب تو میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ پچھلے 15 دنوں سے ایک بھی مچھلی نہ پکڑی تھی۔ پہلے نانا کی طبیعت خراب تھی، پھر نانا کی موت ہو گئی۔ ان کی جمع پونجی ہم لوگ اپنے گھر میں کھا پی رہے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ اگر میں مچھلیاں نہیں پکڑ پاؤں گا تو کہاں سے اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ پورا کروں گا؟ اس دن مایوس ہو کر جھونپڑی میں آ گیا۔ اماں مجھے پریشان دیکھ کر بولی، لگتا ہے آج پھر کوئی مچھلی پکڑ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، ہاں اماں، جب نانا تھے تو جھیل میں بے شمار مچھلیاں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا نانا کے ساتھ وہ سب مچھلیاں بھی چلی گئیں۔ تب اماں میرے سر پر تھپکی دیتے ہوئے بولی، تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، وہ کبھی اپنے بندے کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس دن بھی نہ تو کوئی مچھلی پکڑ میں آئی، نہ میں شہر گیا۔ شام کو جا کر سوچا کہ ایک بار دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی مچھلی مل جائے، کم از کم کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اوپر سے ٹھنڈ اتنی شدید تھی، اماں کے پاس تو گرم کپڑے بھی نہ تھے۔ اماں نے مجھے منع بھی کیا تھا، مگر میں اس ٹھٹھراتی سرد شام میں جھیل کنارے جا بیٹھا۔ جال کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، کاش آج نانا زندہ ہوتے تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ جھیل میں جال ڈالا تو بھاری محسوس ہوا۔ جو ہی کھینچ کر باہر نکالا، ایک بہت بڑی مچھلی جال کے اندر تھی۔ اسے نکال کر ایک طرف رکھا، دوبارہ سے جال ڈالا، ایک اور مچھلی پکڑ میں آ گئی۔ میں نے سوچا اور بھی مچھلیاں ضرور ہوگی، مگر یہ مچھلی مجھے تھوڑی مختلف لگ رہی تھی۔ یہ خاصی خوبصورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جو ہی نظریں گھما کر دیکھا تو وہ مچھلی وہاں سے غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ گئی کہاں؟ اگر یہ دوبارہ جھیل میں جاتی تو مجھے لازمی نظر آتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک تیز خوشبو کا جھونکا آیا اور یہ خوشبو میرے نتنوں سے روح تک اتر گئی۔ میں ایک لمبی سانس لے کر خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں تھا، واقعی میرے بالکل قریب بیٹھی سفید رنگ کے لباس میں وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے ہی حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، آپ کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں یہ ایک جنگل ہے، یہاں بے شمار جنگلی جانور ہیں۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، جب تمہیں ان جانوروں سے ڈر نہیں لگتا تو پھر مجھے کیسا ڈر؟ میں نے کہا، مگر تم لڑکی ذات ہو، اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً بولی، دراصل میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی، یہاں ہم سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، مگر میرے گھر والے مجھے نہ ملے۔ میں اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتی، شام بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں کچھ پریشان سا ہوا اور کہا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اس نے جواباً کہا، آپ مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ جو ہی دن چڑھے گا، اجالا ہوگا، ہو سکتا ہے میرے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے مجھے یہاں تک آ جائیں، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے یوں کسی انجان لڑکی کو جھونپڑی میں لے جانے سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، ہم تو خود ماں بیٹا یہاں جھونپڑی میں رہتی ہیں،
آپ مجھے کسی اچھے خاندان سے لگتی ہیں اور کسی امیر گھرانے سے۔ ہماری جھونپڑی آپ کے شایان شان نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، ایسا کچھ نہیں۔ وہ انسان اس دنیا میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں۔ اگر تم جھونپڑی میں رہ سکتے ہو تو کیا میں اس میں ایک رات نہیں گزار سکتی؟ اب مجھے پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اگر اسے بھی گھر لے جاؤں گا، ہم دونوں ماں بیٹا تو فاقے کر رہے ہیں۔ ایک مچھلی جو پکڑ میں آئی تھی وہ بھی جانے کہاں غائب ہو گئی، تو اسے بھی کیا ہم بھوکا رکھیں گے؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے جال کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اب کی بار جال میں کافی ساری مچھلیاں تھیں۔ میں اسے ساتھ لے کر اور مچھلیاں لے کر جھونپڑی پر آیا۔ اماں صفائی کر رہی تھی، چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ نانا کی وفات کے بعد وہ بالکل اداس ہو گئی تھی، اسی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کا ان کا دل نہ چاہتا۔ اب ان کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہ رہتی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد اماں نے جھونپڑی کی صفائی کی تھی۔ مجھے دور سے آتا دیکھ کر اماں جھونپڑی کے دروازے میں کھڑی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جو ہی میں جھونپڑی کے قریب پہنچا، مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ اتنی پیاری بچی کون ہے اویس؟ تب میں نے جواباً کہا، اماں یہ سیر و تفریح کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آئی تھی، مگر اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی۔ وہ لوگ تو گھر جا چکے ہیں، شام کافی ہو گئی تھی، اس کے پاس رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ آج کی رات یہاں جھونپڑی میں گزارنا چاہتی ہے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، یہ جھونپڑی چھوٹی ضرور ہے بیٹا، مگر ہمارے دلوں میں بہت جگہ ہے، تم یہاں رک سکتی ہو۔ جو ہی صبح ہوگی میرا بیٹا تمہیں بخیر و عافیت تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ اس لڑکی نے اماں کا شکریہ ادا کیا۔ اماں اسے لے کر جھونپڑی میں چلی گئی اور میں نے مچھلی پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں مچھلی جھونپڑی کے باہر آگ جلا کر تلنے میں مصروف تھا۔ ہر طرف رات کا سناٹا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خاموشی اتنی تھی ذرا سی آہٹ شور پیدا کرتی۔ تبھی وہ لڑکی جھونپڑی سے باہر آئی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ واہ، تم تو مچھلی بہت اچھی بناتے ہو۔ میں نے کہا، جی میڈم، یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ہم زیادہ تر مچھلی ہی کھاتے ہیں۔ جب بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہی وہ واحد شے ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ جیسے امیر لوگ تو کئی پکوان کھاتے ہوں گے، مگر ہم غریب تو صرف پیٹ پالتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، ایک بات تو بتاؤ، تم اتنے بہادر کیسے ہو؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہو، اور کیا تم ہر وقت امیر غریب کی رٹ لگائے رکھتے ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ تب میں نے کہا، نہیں، برابر نہیں ہوتے۔ جو امیر ہیں وہ ہم جیسے غریبوں کو ایک لمحے میں حقیر بنا کر پوری دنیا کے سامنے خوار کرتے ہیں۔ اب کی بار مجھے اپنی ماں کا دکھ اور زخم یاد آیا۔ میرا باپ بھی تو شہر کا امیر ترین انسان تھا، اس نے کیا کیا اماں کے ساتھ اتنا بڑا زخم دیا جسے وہ آج تک بھر نہیں پائیں۔ میں لاکھ کوشش کرتا وہ زخم بھرنے کی، مگر شاید میں بار بار ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ میں اس انسان کی اولاد تھا جس نے مجھے اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ انہی سوچوں میں گم تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ جو برا کر گیا اس کے ساتھ برا ضرور ہوگا۔ اس کی اس بات سے میں نے حیرانگی سے دیکھا، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ ایسا سوچ رہا ہوں؟ میری حیرانگی کو بھانپتے ہوئے اس نے موضوع ہی بدل دیا اور کہا، تم نے میرا نام نہیں پوچھا؟ میں نے کہا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو اس نے جواباً کہا، میرا نام نوشین ہے، اب سے تم مجھے اسی نام سے بلا سکتے ہو۔ مجھے اس کا نام بڑا پسند آیا، کیونکہ اماں اکثر بتایا کرتی تھی کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ سوچتی تھیں اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام نوشین رکھیں گے، مگر شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے انہیں بیٹی نہ دی۔ نہ جانے اس کی قسمت کیسی ہوتی۔ میں تو چلو لڑکا تھا، زمانے کی تلخیاں سہنے کی صلاحیت میرے اندر تھی، مگر لڑکیاں تو نازک اور کمزور ہوتی ہیں۔ اتنے میں اماں کی آواز آئی، اویس اب تک مچھلی تیار نہیں ہوئی، مہمان بھوکی بیٹھی ہے، اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ میں نے کہا، بس اماں، 5 منٹ مزید لگیں گے، آپ برتن لگائیے دسترخوان پر۔ اماں نے دسترخوان لگا لیا تھا۔ میں نے جلدی سے مچھلی وہاں رکھی اور نوشین کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ میرے اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ بات بھانپ لی کہ اس نے جی بھر کر کھایا اور کہا، یہ بہت مزے کی ہے، ایسا کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ اس کھانے کے سامنے یہ تو شاہی کھانے بھی پھیکے پڑ جائیں۔ اس کی اس تعریف پر میں اور اماں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ ایک ہی رات میں اماں اور نوشین کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اماں رات گئے تک نوشین سے بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ آج پہلی بار میں نے اماں کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ بار بار اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کرتی،
ایسا لگتا جیسے بہت گہرا رشتہ ہو دونوں کے درمیان۔ میں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نوشین اماں کی خوشی کا باعث بنی تھی، نہ جانے کیوں آج مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ جو چیز میری ماں کو پیاری لگتی ہو وہ بھلا مجھے کیوں بری لگے گی؟ جو ہی صبح ہوئی میں سو کر اٹھا، کیونکہ یہی وقت ہوتا تھا جب میں نماز قرآن پڑھ کر جھیل پر چلا جاتا۔ اماں ابھی تک سو رہی تھی، شاید رات کافی دیر تک نوشین سے باتیں کرتی رہی، اسی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھلی، حالانکہ اس سے پہلے وہ جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ جو ہی میری نظر نوشین کی چارپائی پر پڑی وہ خالی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کو آواز دی، اماں اماں۔ ایک دم سے اماں نیند سے جاگی اور کہا، کیا بات ہے، صبح ہو گئی ہے؟ مجھے تو بہت گہری نیند آئی تھی۔ میں نے کہا، اماں نوشین کہاں ہے؟ وہ ہڑبڑا کر بولی، ابھی تو یہی تھی، اب کہاں چلی گئی؟ اماں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، جھونپڑی سے باہر نکلی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ باہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ میں نے اور اماں نے اسے جنگل میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں مختلف سمتوں میں گئے مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، نہ جانے اچانک کہاں چلی گئی۔ ہم دونوں مایوس ہو کر جھونپڑی میں لوٹے تھے۔ اماں پریشان تھی کہ عجیب لڑکی ہے، ایک رات میں ہمارے ساتھ اتنی گھل مل گئی، ایسا لگتا تھا جیسے گھر کی فرد ہے، مگر رات کے اندھیرے میں جھونپڑی سے غائب ہو گئی۔ زمانہ اتنا خراب ہے، نہ جانے کہاں خوار ہوتی پھر رہی ہوگی۔ میں نے کہا، اماں مجھے تو لگتا ہے وہ تھی ہی ایسی۔ اماں نے کہا، ایسے نہ بولو بیٹے، وہ اچھی لگتی تھی، اچھے گھرانے کی تھی۔ اللہ خیر کرے کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو گیا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا ہے وہ کسی خطرے میں نہ ہو۔ بس بس اماں رہنے دیں، آپ اپنا کام چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، چھوڑ دیں اسے اس کے حال پر۔ ہمیں کیا لگے نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، بلا وجہ ہم خود کو ہلکان کر رہے ہیں۔ اماں کام میں لگی، میں بھی جال اٹھا کر جھیل کی طرف چل دیا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا آج اگر جھیل سے کوئی مچھلی نہ ملی تو میں سمندر کنارے جایا کروں گا جہاں نانا اور اماں پہلے رہتے تھے، اور وہیں پر نانا مچھلیاں پکڑنے کا کام شروع کرتے تھے۔ میں بھی وہیں جاؤں گا۔ کون سا وہاں کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ نانا کے کچھ دوست ہی میرے بارے میں جانتے تھے بس۔ شام کو میں اماں کے پاس گھر واپس آ جایا کروں گا۔ جو ہی جھیل پر پہنچا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں ایک پتھر پر نوشین پیر پسارے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے بڑا غصہ آیا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، تمہیں کوئی فکر ہے؟ ہم دونوں ماں بیٹا صبح سے پورے جنگل میں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ دیکھو نا اویس، سورج کی کرنیں جھیل میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، کتنا حسین نظارہ ہے۔ یہ نظارہ دنیا کے نظاروں سے کتنا خوبصورت ہے۔ انسان کتنے آرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم جیسے نہ تو دنیاوی چیزوں سے ٹھیک طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور نہ اپنی دنیا میں رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ کتنے مجبور ہیں نا ہم بھی۔ تب اچانک میں نے کہا، کیا مطلب تمہاری دنیا؟ تمہاری کون سی دنیا ہے؟ تبھی وہ بات کو ٹالتے ہوئے بات کو گول کر گئی۔ میں مچھلیاں پکڑنے میں لگ گیا۔ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کا یوں دیکھنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے پیچھے ایک لمبا سا سایہ کھڑا میں نے دیکھا، جو اس کا نہیں تھا، وہ کوئی بھیانک شکل والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکلی۔ وہ انسان ہرگز نہ لگتا تھا۔ مجھے یوں چیختے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار میں نے نوشین کی آنکھوں سے لال رنگ کی آگ نما روشنی نکلتی دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی سائے پر پڑتی اور وہ اس آگ سے جلنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں تھر تھر کانپتا ایک طرف ہو کر بے جان ہو کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ سایہ جل کر راکھ ہو گیا۔ نوشین غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہی وہ نارمل حالت میں واپس آئی تو میرے قریب آ کر بولی۔ میں اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مجھے لگا اس پر جنات وغیرہ کا سایہ ہے۔ تب اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا، دیکھو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ مت کہنا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو بلا وجہ؟ تم تو میرے خیر خواہ ہو، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ دیکھو میں تمہیں سب بتا دینا چاہتی تھی مگر مجھے لگتا تھا تمہیں حقیقت بتاؤں گی تو تم ڈر جاؤ گے۔ کیسی حقیقت؟ کیا ابھی بھی کوئی حقیقت باقی رہ گئی ہے؟ ہاں، ابھی تمہیں معلوم ہی کیا ہوا ہے؟ یہ تو ابھی صرف ایک نظارہ تھا، اگر تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کون سی حقیقت؟ تو وہ بولی، یہی کہ میں انسان نہیں جنزادی ہوں، کئی سالوں سے اس جھیل پر آباد ہوں، بلکہ اکیلی میں نہیں، ہمارا قبیلہ یہاں پر آباد ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم کوہکاف میں رہتے تھے،
پھر ایک دوسرے قبیلے کے جنات نے میرے پورے قبیلے میں وبا پھیلا دی، جس کی وجہ سے ہم سب کو بیماری لاحق ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر جی پاتا پھر مر جاتا۔ بس اسی خوف ڈر کی وجہ سے ہم اپنا قبیلہ اور کوکاب چھوڑ کر جھیل پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہاں آنے والے لوگوں کو مختلف قسم کی آوازیں آتی تھیں اور سب جانتے تھے یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہی نہ تھے یہاں کوئی انسان آئے، مگر پھر تم اور تمہاری اماں یہاں آئے، ہمیں تم لوگوں سے کوئی نقصان نہ ہوا۔ اسی وجہ سے تمہیں یہاں رہنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی اور نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے تمہیں تنگ کیا تھا۔ ایک دن میں دوسرے قبیلے کے ایک دشمن سے زخمی ہوئی تو شیر کے روپ میں تمہارے جھونپڑی کے قریب سے گزر رہی تھی، تب تم نے مجھے مرہم لگا کر تندرست کر دیا۔ تمہارا یہ احسان مجھ پر قرض تھا۔ میں جھیل کی رانی جنزادی کسی کا قرض اپنے سر پر ادھار نہیں رکھتی، میں وہی چکانے آئی تھی۔ اب جو دوسرے قبیلے کے دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں، وہ ہمیں کہیں جینے نہیں دیتے، مگر اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہ کر ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسے حالات میں تمہارا اور تمہاری ماں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، تم دونوں کو شہر چلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا شہر کہاں جائیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی گھر ہے۔ تبھی اس نے تالی بجائی، جھیل کے پانی سے دو خوبصورت دوشیزہ نکلی، ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال تھا جسے لال رنگ کے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس نے وہ تھال مجھے پکڑایا اور کہا یہ لو، اسے بیچ کر تم اپنا گھر خرید سکتے ہو، کام بھی کر سکتے ہو، اور یاد رکھنا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، جب کبھی مدد کی ضرورت پڑے مجھے لازمی آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی، کیونکہ یہ جھیل کی جنزادی جس سے محبت کرتی ہے تا قیامت نبھاتی ہے۔ وہ اپنا سر اس بات میں ہلاتی ہوئی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، نہ جانے کب اور کیوں میں تم سے محبت کرنے لگی، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ تم انسان ہو۔ نہ جانے کیوں یہ بات سن کر میں افسردہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں بھی اسے چاہنے لگا تھا۔ پھر وہ بولی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ہر چاند کی 14ویں رات کو تم سے ملنے ضرور آؤں گی، مگر اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نہیں، کیونکہ یہ راز اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے خطرہ بن جائے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور میرے پاس اتنا مال و دولت کیسے آیا یہ میں نے اماں کو بہانہ بنا دیا کہ یہ سب کچھ مجھے جنگل سے ملا تھا۔ شہر میں گھر خریدا، کپڑے کی دکان بنائی، اب میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک بھکاری مجھے راستے میں ملا، میں اماں کا چیک اپ کروانے کے بعد ہسپتال سے گھر لے کر جا رہا تھا۔ اماں بھکاری کو دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ میں بھکاری اماں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور بولا مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی سزا میں جھیل رہا ہوں۔ میری بیوی اور میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری بیوی دھوکے باز تھی، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور پہلی بیوی بہت پہلے چھوڑ گئی، اسی وجہ سے اس نے ایک دو بار مجھے مارنے کی بھی کوشش کی، مگر میں بچ گیا۔ بدقسمتی سے میری دولت جائیداد میرے ہاتھ سے چلی گئی، مجھے ان لوگوں نے بے گھر کر دیا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا یہ وہی باپ ہے جس نے اماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور مجھے اولاد ماننے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا اب آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری ماں نے کیا کچھ نہیں سہا، ان کی پوری زندگی جوانی تباہ کر دی۔ وہ میرے سامنے آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا بیٹا تم میرا خون ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، آپ نے یہ بات خود ماننے سے انکار کیا تھا۔ اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایسے نہ بولو بیٹا، یہ تمہارا باپ ہے، اس نے جو کچھ کیا اسے سزا ملی، مگر اب تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جب اس نے آپ کو طلاق دی تھی تو میرا اس سے رشتہ نہیں رہا۔ اماں نے کہا خون کے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ اماں کو نہ جانے ابھی بھی اس شخص سے کیا ہمدردی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے لیے گھر خریدا، وقتاً فوقتاً اسے خرچہ بھیجتا رہتا۔ اب وہ بھکاری نہیں، مگر اس نے زندگی میں جو برائیاں کی اسے سزا مل گئی تھی، اور اب میں اس کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں اور اماں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اماں میری شادی کرنے چاہتی ہیں، مگر نوشین مجھے چاند کی 14ویں کو لازمی ملنے آتی ہے۔